بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ ہم سب پر اپنی بے شمار رحمتوں کا نزول فرمائے۔ آج میں آپ سب کے سامنے سورہ یاسین کا کچھ تعارف پیش کروں گی، تو موو کرتے ہیں آج کے اپنے لیکچر کی طرف۔ دیکھیں ڈیئر، آج صرف آپ لوگوں کے سامنے میں نے سورہ یاسین کا تعارف پیش کرنا ہے۔ آج میں آپ کے سامنے کسی آیت کی تفسیر پیش نہیں کروں گی، تو کل سے ہم باقاعدہ سورہ یاسین کی تفسیر کا آغاز کریں گے۔ دیکھیں، اس سورہ مبارکہ کا نام یاسین ہے۔ کیا کہا میں نے کہ اس سورہ مبارکہ کا نام یاسین ہے، جو اس کی پہلی آیت ہے۔ اس میں 5 رکوع، 83 آیات، کلمات جو ہیں 729 ہیں، اور حروف جو ہیں وہ کتنے ہیں؟ حروف 3000 ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کا نام یاسین ہے، جو اس کی پہلی آیت ہے۔ اس میں 5 رکوع، 83 آیات، کلمات 729 اور حروف جو ہیں وہ ہیں 3000۔ ترمذی کی حدیث شریف میں ہے کہ ہر چیز کے لیے قلب ہے، اور قرآن کا قلب یاسین ہے۔ کتنی پیاری بات ہے کہ ترمذی کی حدیث شریف میں ہے کہ ہر چیز کے لیے قلب ہے۔ سن لیں سب کہ ہر چیز کے لیے قلب ہے، اور قرآن کا قلب کیا ہے؟ قرآن کا قلب ہے سورہ یاسین۔ قرآن کا قلب یاسین ہے۔ ابو داؤد کی حدیث میں ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے اموات پر یاسین پڑھو۔ ابو داؤد کی حدیث میں کیا ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے اموات پر یاسین پڑھو۔ اس لیے قرب موت، حالت نظام میں مرنے والوں کے پاس یاسین پڑھی جاتی ہے۔ سن لیں سب کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اور کس کی حدیث میں ہے؟ ابو داؤد کی حدیث میں ہے کہ اپنے اموات پر کیا پڑھو؟ اپنے اموات پر یاسین پڑھو۔ اس لیے قرب موت، حالت نظام میں مرنے والے کے پاس یاسین پڑھی جاتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں اس کا زمانہ نزول۔ مضامین میں غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سورت اس وقت نازل ہوئی جب اہل مکہ بڑی شدت اور پوری قوت سے اسلام کی تعلیمات سے انکار کرنے لگے تھے۔ کچھ سمجھ آئی آپ کو کہ یہ سورت کب نازل ہوئی؟ یہ سورت اس وقت نازل ہوئی تھی جب اہل مکہ بڑی شدت اور پوری قوت سے اسلام کی تعلیمات سے انکار کرنے لگے تھے، اور اسلامی دعوت اپنے فطری حسن و جمال کے باعث سعادت مند روحوں کو اپنی طرف تیزی سے کھینچنے لگی تھی۔ اسلام کی روز افزوں مقبولیت سے مشرکین گھبرا گئے تھے۔ دیکھیں اس یاسین کی، اس سورت کی کتنی مقبولیت ہوئی، یعنی کہ یہ اس وقت نازل ہوئی جب اہل مکہ بڑی شدت سے اور پوری قوت سے اسلام کی تعلیمات سے انکار کرنے لگے تھے، اور جو اسلامی دعوت تھی وہ اپنے فطری حسن و جمال کے باعث سعادت مند روحوں کو اپنی طرف تیزی سے کھینچنے لگی تھی۔ اسلام کی روز افزوں مقبولیت سے مشرکین گھبرا گئے تھے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ہم نے مضامین کیا کیا ڈسکس کرنے ہیں۔ اس میں اسلامی دعوت کے 3 بنیادی اصولوں پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے۔ سن لیں سب کہ اس میں اسلامی دعوت کے 3 بنیادی اصولوں پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے، یعنی توحید، رسالت اور قیامت۔ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو قرآن کی قسم کھا کر بیان کیا گیا۔ کیا کیا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو قرآن مجید، قرآن کی قسم کھا کر بیان کیا گیا، اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ آپ صراط مستقیم پر ہیں۔ تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ آج کل کے لوگ بہت اس طرح کی چیزوں میں انوالو ہو گئے ہیں کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ لوگ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پر ایمان ہی نہیں لاتے، اور کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ کیسے مسلمان ہو سکتے ہیں جبکہ ہمارے کلمہ طیبہ میں 2 چیزیں مینشن ہیں؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتے، اور وہ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، مومن ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو میں اس چیز سے انکار کرتی ہوں کہ یہ پاسبل نہیں ہے۔ جو
پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے اور کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، وہ غلط کہتے ہیں، وہ مسلمان نہیں ہو سکتے، کیونکہ مسلمان وہی ہوتا ہے جو کلمہ طیبہ پر یقین رکھتا ہے۔ کلمہ طیبہ پر یقین رکھنے والے لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر بھی عمل کریں، اور جو لوگ صرف کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر یقین رکھتے ہیں، اللہ کے رسول پر یقین نہیں رکھتے، تو وہ مسلمان ہرگز نہیں ہو سکتے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے کلمہ مبارکہ میں اپنے ساتھ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا ہے، تو کیا ہم جیسے ایک معمولی انسان، اس دنیا کا ایک معمولی انسان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے انکار کر سکتا ہے؟ میرے خیال میں تو یہ چیز ممکن نہیں ہے۔ مدت دراز سے سرزمین عرب نور نبوت سے محروم چلی آ رہی تھی، صدیاں بیت گئی تھی، اس علاقے میں کوئی نبی مبعوث نہیں ہوا تھا۔ عرصہ دراز تک گمراہ رہنے کے باعث فہم و فکر کی قوتیں بانجھ ہو گئی، اس لیے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ ان کو خواب غفلت سے بیدار کرنے کے لیے ایک تباہ شدہ بستی کا حال انہیں سنایا گیا۔ دیکھیں، گمراہ لوگوں کو کہانی سنائی گئی، ان کو کیا بتایا گیا؟ ان کو کچھ قوموں کی کہانی سنائی گئی، ان کو ایک تباہ شدہ بستی کا حال سنایا گیا کہ دیکھیں، وہ لوگ، انہیں بتایا گیا کہ اس بستی کے رہنے والوں نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا تھا۔ کیا کہ اس بستی کے رہنے والوں نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا تھا اور وہ برباد ہو گئے تھے۔ تم ان کی روش اختیار نہ کرنا۔ اس زمن میں ایک بندہ مومن کا تذکرہ بھی آ گیا ہے، جس کی قوت ایمانی اور جذبہ جان فروشی آج بھی ہمارے مردہ دلوں کو نئی زندگی بخش رہا ہے۔ تو سب لوگ یہ بات سن لیں کہ اگر جو لوگ میرا یہ لیکچر دیکھ رہے ہیں اور وہ ان لوگوں، اور یہ چیز آپ لوگوں کے سامنے بھی پھیلانے کی کوشش کریں، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم صرف اللہ پر یقین رکھتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے انکار کرتے ہیں، تو وہ لوگ مسلمان نہیں ہو سکتے، وہ لوگ کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتے۔ تو پلیز آپ لوگ یہ جو میسج ہے یہ پھیلانے کی کوشش کریں۔ یہ جو تفسیر کا آغاز کیا ہے، یہ میں نے اپنے معاشرے میں رہتے ہوئے کچھ چیزوں کو فیس کیا ہے، دیکھا ہے میں نے کہ آج کل کے لوگ نہیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اس طرح سے نہیں مانتے، اس طرح سے فالو نہیں کرتے جیسے ہمیں کرنا چاہیے۔ تو ہم سب مل کے کوشش کرتے ہیں کہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پہ خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی ان پر عمل کرنے کی تلقین کریں۔ اس کے بعد اپنی توحید، اپنی قدرت اور حکمت پر تکوینی دلائل پیش فرمائے۔ بنجر زمین پر کون مینا برساتا ہے؟ آپ سب مجھے بتائیں کہ بنجر زمین پر کون مینا برساتا ہے؟ کس کے حکم سے غذائی اجناس اور رنگ برنگے پھل بکثرت پیدا ہوتے ہیں؟ سورج اور چاند کے طلوع غروب اور ان کی مقررہ رفتار کی طرف متوجہ کیا۔ کیا اس میں بیان کیا گیا ڈیئر کہ سورج اور چاند کے طلوع غروب اور ان کی مقررہ رفتار کی طرف متوجہ کیا، اور بتایا کہ سب اپنے اپنے مدار میں میوے حرام ہیں اور کبھی باہر میں ٹکر ہوئی ہے۔ آپ سب نے کبھی دیکھا ہے کہ سورج اور چاند کی کبھی ٹکر ہوئی ہو؟ یعنی کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پہ ذکر کرنا، عمل کرنا آپ لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کی جو بنائی ہوئی یہ دنیا ہے، اس کا بنایا ہوا یہ آسمان اور زمین ہے، اس نے اس طرح سے ان کی تکمیل کی ہے، اس نے اس طرح سے ان کو بنایا ہے کہ اس میں چھوٹی سی بھی غلطی کی گنجائش نہیں ہے۔ تو ہم کیسے اللہ تعالیٰ کے احکامات سے اللہ تعالیٰ کے احکامات سے انکار کر سکتے ہیں، جبکہ یہ اللہ تعالیٰ کا ہی حکم ہے۔ آپ سب سن لیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ہی حکم ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر بھی عمل کرنا لازمی ہے، اور نہ کوئی اپنی مقررہ وقت سے ایک لمحہ پر لیٹ ہوا ہے، اور نہ کبھی کسی نے آگے گزرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ پیچیدہ نظم و نسق اس عمدگی سے کس کی تدبیر سے مصروف عمل ہے؟ دریاؤں اور سمندروں میں کشتیاں کس کے حکم سے سما اور مسافروں کو اٹھائے ہوئے ایک ملک سے دوسرے ملک کو جا رہی ہیں، تو کس کے حکم سے جا رہی ہیں؟ ہمارے پیارے اللہ تعالیٰ کے حکم سے جا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، آپ سب سن لیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہیں، ہم کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات سے انکار نہیں کر سکتے۔
انسان جس کی تحلیق ایک قطرہ آب سے کی گئی ہے. آپ سب سن لیں کہ انسان جس کی تحلیق ایک قطرہ آب سے کی گئی ہے، وہ کس ڈٹائی سے قیامت کا انکار کرتا ہے. وہ کس ڈٹائی سے قیامت کا انکار کرتا ہے اور وقوع قیامت پر شبہات اور اعتراضات کے انبار لگاتا ہے. ہم جیسا انسان، وہ انسان جس کی تحلیق بھی اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، وہ کس ڈٹائی سے قیامت کا انکار کرتا ہے. وہ اور وقوع قیامت پر شبہات و اعتراضات کے انبار لگاتا ہے. وہ پوچھتا ہے ان بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا. وہ پوچھتا ہے کہ ان بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا. اے حبیب، آپ اس ناہنجار کو بتا دیجئے، وہی جس نے انہیں پہلے زندگی بخشی تھی. وہ کیا سوال پوچھتے ہیں کہ ان بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ تو وہی جس نے انہیں پہلے زندگی بخشی تھی، وہی جس کے امر کن سے یہ جہاں رنگ و بود مارز وجود میں آیا، وہی جس کے دست و قدرت میں زمین و آسمان کی حکمت ہے، اور وہ جو ہر چیز کا جاننے والا ہے، وہی قیامت کے روز تمہیں قبروں سے زندہ کر کے اٹھائے گا اور جواب دہی کے لیے اپنے عدالت میں پیش کرے گا. کچھ سمجھ آئیے آپ کو کہ وہ لوگ کیا پوچھتے ہیں. وہ پوچھتا ہے کہ ان بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا. تو یاسین میں اس بات کا کیسے جواب دیا گیا کہ وہی جس نے انہیں پہلے زندگی بخشی تھی، وہی جس کے امر سے، وہی جس کے امر کن سے یہ جہاں رنگ و بود مرز وجود میں آ گیا، وہی جس کے دست قدرت میں زمین و آسمان کی حکمت ہے، وہ جو ہر چیز کا جاننے والا ہے، وہی قیامت کے روز تمہیں قبروں سے زندہ کر کے اٹھائے گا اور جواب دہی کے لیے اپنے عدالت میں پیش کرے گا. اس صورت میں دو چیزیں آپ کی خصوصی توجہ کی مستحق ہیں. آیت نمبر 47 میں سرمایہ دارانہ ذہنیت کو بے نقاب کیا گیا. آیت نمبر 47 میں سرمایہ دارانہ نظام کو، سرمایہ دارانہ ذہنیت کو بے نقاب کیا گیا کہ جب انہیں اپنے ضرورت مند بھائیوں کی ضرورتیں پوری کرنے کی دعوت دی جاتی ہے تو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں وہ کہ جب انہیں اپنے ضرورت مند بھائیوں کی ضرورتیں پوری کرنے کی دعوت دی جاتی ہے تو کہتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے رزق نہیں دیا، ہم کون ہیں ان کو رزق دینے والے. کیا ان کا یہ جواب دینا بنتا ہے کہ ہم کون ہیں ان کو رزق دینے والے اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے والے؟ در حقیقت ان کا یہ جواب محض اپنی کنجوسی اور بخل پر پردہ ڈالنے کی ایک بونڈی کوشش ہے. اگر وہ ایسے ہی راضی باقضا ہیں تو پھر کیوں وہ کسب معاش میں اپنے کسی ضابطے اور قانون کی پابندی کو بھی گراں سمجھتے ہیں؟ دولت کے لالچ میں تمام حدود کو رونتے چلے جاتے ہیں. دولت کی لالچ میں تمام حدود کو رونتے چلے جاتے ہیں. انہیں بھلا ایسی بات کرنے کا کیسے حق پہنچتا ہے؟ کہ ان کے دلوں میں اپنی دولت کی اتنی محبت ہے کہ وہ اس سے بچھڑنا نہیں چاہتے. وہ کسی محروم کی محرومی پر انہیں ذرا ترس نہیں آتا. کسی یتیم اور کسی بیوہ کی حالت زار کو دیکھ کر ان کے دل میں رحم کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا. کسی یتیم اور بیوہ کی حالت زار کو دیکھ کر ان کے دل میں رحم کا جذبہ نہیں ابھرتا. دوسری بات یہ ہے کہ جس کا ذکر آیت نمبر 69 میں کیا گیا ہے، بتا دیا کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علوم و معارف کا ماخذ خیال آفرینی، مبالغہ آرائی اور شعرا کی کذب بیانی نہیں، بلکہ ان کے سرچشمہ وہ کتاب مقدس ہے جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، جسے اس نے اپنے حبیب مکرم پر نازل فرمایا ہے تاکہ ہر اس شخص کو بر وقت خبردار کر دے جس میں انسانیت کی زندگی کا کچھ نہ کچھ اثر موجود ہے. یعنی کہ اس میں سورہ یاسین میں بہت سارے سوالات کا جواب دیا گیا ہے. اس کی ایک آیت کو ہم تفصیل سے پڑھیں گے. امید ہے کہ آپ کو یہ میرا پلین پسند آئے گا، یہ میرے لیکچرز پسند آئیں گے. آج سے ہی میں نے تفسیر القرآن کا آغاز کیا ہے، اور سب سے پہلے ہم سب سے پیاری چیز یعنی کہ قلب قرآن سورہ یاسین کی تفسیر پڑھیں گے. امید ہے کہ آپ سب نہیں کہوں گی، ہم سب مل کے اس سے کچھ نہ کچھ سیکھیں گے. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. امید ہے آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہوگا. آپ نے کمنٹ کر کے بتانا ہے کہ آپ کو اس طرح سے تفسیر کیسی لگی ہے.
تو نیکسٹ لیکچر سے ہم ایک ایک آیت کا آپ کے سامنے تفسیر پیش کریں گے. آپ نے اس لیکچر کو بہت زیادہ غور سے دیکھنا ہے کیونکہ یہ ہمارے دین کی تبلیغ ہے. میں نے اپنے چینل پہ بہت ساری اور بھی چیزیں اپلوڈ کی ہیں, گرامر کے لیکچرز کی ہیں, 9th کے کی ہیں, فرسٹ ایئر کے کی ہیں. آج سے ہی میں نے یہ سورہ یاسین کی تفسیر کا آغاز کیا ہے تاکہ ہم لوگ دنیا کے ساتھ ساتھ دین کی طرف بھی کچھ بڑھ سکیں, تھوڑی سی کچھ دین کی بھی تبلیغ کر سکیں. تو تھینک یو سو مچ, تھینکس فار واچنگ. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.